کموا کے خلیل اب اور مرحلہ مشکل آ رہا ہے. بت خانوں میں جاؤ بلکہ جانے سے پہلے انہیں دھمکیاں دے دو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور ایک کام بھی اللہ کے خلیل ابراہیم نے چھپ کے نہیں کیا، اب دھلے سے اعلان کرتا ہے. قرآن اس کے اعلان کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. کہا کہ میری قوم کے لوگوں، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان سب کو ریزہ ریزہ کر دوں گا. باپ ماں وہاں کہا تکلیف، نفرت، قوم کو نفرت، سرداروں کو نفرت، کتنی ساری رکاوٹیں، تکلیفیں، لیکن خلیل لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی تعلیم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا کہ وہ وقت بھی آیا، اللہ کے خلیل بت خانے میں گھس گئے اور بتوں کو ختم کر کے کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی بازو توڑی، سب کو توڑ کے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سب کو توڑ کے کلہاڑی برے کے اوپر رکھ لی. قوم والے آئے، کہا یہ کیا؟ سمجھ گئے کہ یہ اسی جوان نے کام کیا ہوگا. یقال لہ ابراہیم، جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں. کہا گیا اس کو لاؤ، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے لاؤ. ابراہیم لائے گئے. پوچھا ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا. کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو. جو جواب نہیں دے سکتے وہ تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ جن کے اندر اپنے دفاع کی طاقت نہیں ہے وہ تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ جو اپنے آپ کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ جو اپنے آپ کو معذور کر بیٹھے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی بازو نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی کان نہیں. فرمایا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے، اف ہے تم لوگوں پر، ان کی پوجا کرتے ہو. اور حالات کیسے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب یزفون، اکیلا مسلمان ہے بس. اگر کوئی دوسرا ساتھی ہے تو رفیق حیات، ایک خاتون ہے، بیوی ہے سیدہ سارہ سلام اللہ. اب پورے شہر میں گھومنے والا اکیلا ابراہیم ہے جو اکیلے رب کو مانتا ہے، اس کی پوجا میں لگا ہوا. باقی سارے تو بتوں کی پوجا میں، لیکن اکیلا پورے شہر والوں کی نفرتوں میں، ان کی نفرتیں، عداوتیں اس بندے سے ہیں. اب یہاں تک معاملہ آیا. قرآن فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو عزت کی بات آ گئی، اس بندے نے ہمارے معبودوں کو ختم کر دیا، اب یہ عزت کی بات ہے، اب نہیں چھوڑیں گے. ابراہیم بہت کچھ ہو گیا، اب تیرے لیے فیصلہ ہے. کیا فیصلہ؟ قرآن فرماتا ہے قالوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. سارے کی ساری قوم نے مشورہ کیا کہ لکڑیاں کٹھے کرو، آگ جلاؤ، اس بندے کو جلانا ہے. فرمایا صرف لکڑیاں ہی نہیں تھی، قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، لکڑیوں کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کرو، ان دیواروں میں لکڑیاں ڈالو، ڈال کر اس میں آگ جلا کے ابراہیم کو اس میں پھینک دو. اللہ اکبر کبیرہ. سارا معاملہ ہو رہا ہے. ایک مرحلہ بھی دیکھ، کوئی چیز آسان ہے، بڑے بڑے مشکل مراحل، لیکن یہ بندہ جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جیسے میرا مالک کہے گا ویسے کرتا جاؤں گا. حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب تفسیر، امام بخاری ایک آیت کے نام پر، ایک آیت کے ٹکڑے پر ایک باب قائم کر کے حدیث لاتے ہیں. اب وقت آیا، باپ بھی گیا، ماں، خاندان، برادری، حکمران، بادشاہ، سارے دشمن، اب جان تھی، اب وہ بھی موت کے منہ میں جا رہی ہے. کہا ابراہیم ہم تجھے اس آگ میں پھینکنے والے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے. زباں پر کلمات کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے. آگ میں پھینک دیا. قرآن فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے اوپر سے آگ کو پابند کیا کہ آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج یہ تجھے قانون بدلنا پڑے گا، یہ اصول تجھے بدلنا پڑے گا. آج جلنے کے بجائے ہمارے خلیل کو امن دینا پڑے گا، سلامتی دینی پڑے گی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے جلانے کی کوشش کی، پوری قوم کے لوگ جلانے والے ہیں لیکن اللہ والے کو جلا نہیں سکے.
پھر کیا ہوا؟ کہا ابراہیم تیرے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، لیکن ایک کام ہے، ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اکیلا بندہ، بیوی ساتھ ہے، جاتے بھی ہیں لیکن کچھ کلمات کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ایسے سمجھو کہ اللہ کے خلیل کے رب نے وہ کلمات ذکر کیے جن کلمات میں لوگوں کی بے وفائیوں کی نشاندہی تھی۔ اللہ کے خلیل نے بستی کی طرف دیکھ کے کہا بستی والو ابا بھی رہ گیا، امی بھی رہ گئی، پورا قبیلہ خاندان رہ گیا، میں اکیلا اپنی جان بچا کے جا رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی رضا کے راستے کی طرف نکلا ہوں، میرا رب ضرور میری طرف مہربانیاں کرے گا، راستے مجھے ضرور دے گا۔ اکیلے کے، بیوی ساتھ، اور بیوی کو کہتے ہوئے جاتے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون، بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سارا، جی ابراہیم، سارا اس وقت میں اور تو دو انسان ہی ہیں اس زمین پر جو عرش والے کی عبادت کرتے ہیں، باقی تو سارے بھول گئے گے۔ دو میاں بیوی جا رہے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ قوم نے بھی وفا نہیں کی، اے جہانوں کے پالنے والے تجھ سے نیک بیٹے کی التجا کرتا ہوں، مجھے صالح بیٹا۔ چلے جا رہے گے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب البیوع، امام صاحب باب کا ہم کرتے ہیں باب شراء المملوک، حدیث لاتے ہیں ایک ظالم کے بستی سے گزر ہوا۔ اس ظالم کا دستور کیا تھا، کوئی بھی میاں بیوی وہاں سے گزرتے تو بیوی کی عزت پہ حملہ کرتا۔ وہ ظالم بھی سامنے آیا، اللہ پاک نے امان بخشی، پھر آگے چل پڑے۔ اب چلتے چلتے وادی بکہ میں آئے ہیں، وہی دعائیں ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین فرماتے وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بیٹا عطا کیا، بیٹا تو مل گیا۔ اب وادی مکہ گئے، اور کیسی ان ساری چیزوں کو سننے سنانے کے لیے ذہن کو وہاں لے جائیں، پھر معاملہ سمجھ میں آتا ہے مسلمانی کیا ہوتی ہے، کلمے سے وفا کیا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو جان کر مان کر اس کی بات کیسے مانی جاتی ہے۔ اب ایسے مراحل، ماں باپ خاندان قبیلے سارے گئے، اب اکیلے صرف اپنی بیوی کو لے کے چلے تھے۔ جب اپنی بیوی کو لے کے چلے، ان مشکل مراحل سے، ان مشکل پریشانیوں سے گزرتے گزرتے بیچ میں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ بھی مل گئی ہیں۔ اب دو بیویاں ہیں، سیدہ سارہ سلام اللہ، سیدہ ہاجرہ سلام، دو بیویاں، اکیلے اللہ کے خلیل ہیں۔ آئے ہیں کہاں پر؟ وادی بکہ میں۔ معصوم سا اسماعیل پیدا ہو چکا ہے، اب یہ ننھا منا سا اسماعیل ساتھ ہیں، چار افراد ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ، سیدہ سارہ سلام اللہ، اور یہ ننھا سا اسماعیل۔ کہاں پہ ہیں؟ وادی مکہ میں۔ مکہ پرانا نام تھا بکہ، جس نام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس دور میں بکہ نام تھا، اور یہ کوئی شہر نہیں تھا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون، یہ ایسی بیابان وادی تھی کہ اس وادی سے جب قافلے گزرتے تھے پانی کے لیے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ جنگل ہی جنگل ہوتا تھا۔ حدیث میں اتنی بیابانی تھی، اتنی بیابانی کہ ایک بار اس وادی سے قبیلہ گزرا، قبیلے بنو جرہم، یہ لوگ یہاں سے گزرے، ان کا پانی ختم ہو گیا، اپنے سر ٹیک کے کہنے لگے اب تو مار ہی گئے، یہاں پانی کیسے ملے گا، اس وادی میں تو پانی کا امکان ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ان پریشان لوگوں میں سے کسی نے سے نظر اٹھائی تو ان کالے پہاڑوں پر ایک سفید پرندہ نظر آیا۔ اس نے پرندہ دیکھا، لوگوں کو کہا کہ پانی ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک پرندہ موجود ہے جس پرندے کر ہم اندازہ لگا چکے ہیں کہ اس وادی میں کہیں نہ کہیں پانی ہوگا۔ اندازہ لگاؤ کہ جس وادی میں پرندے کو دیکھ کر بھی لوگ تعجب میں پڑتے ہیں وہ وادی کیسی ہوگی، وہاں پہ کیسی بیابانی ہوگی، کالے پہاڑ، جنگلات ہیں، یہ چار افراد وہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن حکم ہوا کہ خلیل اب ان میں سے دو کو چھوڑو،
آپ اور سارا تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ باپ ماں قبیلہ خاندان برادری سارے گئے، اپنا شہر گیا، کئی مصائب و آلام کو برداشت کر کے وادی مکہ میں ایک جنگل میں آئے تھے۔ حکم ہوا کہ اس جنگل میں اس ننھے بچے کو بھی چھوڑو، بیوی کو بھی چھوڑو، یہاں سے نکلو اور کہاں پہنچو؟ فلسطین پہنچو۔ اور اس کی کتاب صحیح بخاری۔ ان ساری چیزوں کو سنتے سناتے ہوئے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے وہاں کا نظارہ سامنے کرو، کیسا عالم ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی دولتیں دے کے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون، حکم آیا۔ اب یہ حکم کی وفا میں اتنے تیز سے کہ اپنی بیوی کو تفصیل سے بیٹھ کے بتائیں کہ ہاجرہ ادھر آؤ، بیٹھو، تمہیں احوال دیتا ہوں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ کو یہاں پہ چھوڑنا ہے، مجھے یہاں سے کوچ کر کے فلاں خطے میں جانا ہے۔ اتنا سمجھاتے یہ بھی اللہ کے حکم میں تاخیر سمجھتے ہیں۔ حکم آیا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ کو یہ کہہ کر چلتے ہیں، ہاجرہ یہ جو پانی ہے، تھوڑا سا پانی کھلی میں پڑا ہوا یہ پانی اور یہ چند کھجور کے دانے ہیں، اپنے لیے اور اپنے بچے اس میں کافی سمجھنا، ہم تو چلتے ہیں۔ اور اس میں آتا ہے کہ جب یہ اچانک واقعہ پیش آیا، سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بیابان وادی میں تھوڑا سا پانی، چند کھجور کے دانے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خلیل جو جا رہے تھے اپنے قدم بھی نہیں روکے، چلو قدم نہ روکتے، لمحے بھر کے لیے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھتے، بیوی ہے، شریک حیات ہے، میرے بڑھاپے میں پیدا ہونے والے میرے بیٹے اسماعیل کی والدہ ہے، میں پوچھ لوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار سیدہ ہاجرہ نے پیچھے سے بولا، پیچھے سے کہتی ہے ابراہیم آپ کے انداز سے یہ لگتا ہے اللہ امرا کا کہ آپ کو رب نے یہ حکم دیا ہے، کبھی تو اس بیابان وادی میں ان مشکل مراحل میں ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب عرش والے رب رحمان کا نام آیا، اللہ کے خلیل کے قدم رک گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ ہاں میری بیوی ہاجرہ یہ بات آپ کی درست ہے، یہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے صرف اس بنیاد پر کہ رب کا حکم میں آگے سے اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی صحبت میں رہنے والی خاتون بھی اتنی بڑی عظیم تھی، کہنے لگی ابراہیم اگر اللہ ہی کا حکم ہے، عرش والے رب نے اس حکم کا آپ کو پابند کیا ہے تو کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ اپنے رب کے فرامین کی پاسداری کریں، مجھے اس رب کی رحمت میں امید ہے، وہ ہمارا رب ہمیں ان بیابانوں میں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کیسا مرد ہے، کیسی خاتون ہے، کالے پہاڑوں میں، ریگزاروں میں، ریگستانوں میں، جبلوں میں، جہاں پہ ایک پرندے کو دیکھ کر بھی لوگ تعجب میں پڑتے ہیں کہاں سے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، کیسے یہ رہتا ہوگا، لیکن یہ خلیل اللہ کا گھرانہ ہے جن کو رب نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ گھرانہ میرے دوستوں کا ہے۔ اب وہ دوستی کیسے ہے؟ بچے کو بھی چھوڑا، حدیث میں آتا ہے چل پڑے بڑے عرصے کے بعد۔ اب یہاں پہ کیا مراحل تھے، وقت ملتا ہے تو آگے اختصار سے ذکر کرتا ہوں، چلے گئے، بڑا وقت گزرا، اس عالم میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جب اللہ کے خلیل پھر سے حکم ہوا کہ اب جاؤ ابراہیم آپ کو اجازت ہے، وادی بکہ میں جاؤ اور اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سے ملو، اپنے بچے اسماعیل سے ملو۔ اب جب آئے تھے اسماعیل تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، چل پھرنے کے قابل تھے۔ اب اللہ کے نبی جو کئی سالوں کے بعد، آپ سوچیں چند مہینوں کا دودھ پیتا بچہ چھوڑ گئے تھے، اب جب آئے ہیں یہ بچہ چل پھرنے کے قابل ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بڑی محبتوں میں، بڑی الفتوں میں جو بچہ پیدا ہوا تھا پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے، کئی سال بیت گئے، اب جب واپس آئے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے اسماعیل اتنی عمر کو پہنچے تھے کہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ اب جب ملنے کے لیے آئے پھر سے دوسری آزمائش، فلما بلغ معه السعي
یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے آگاہ کیا اس ابراہیم کو، باپ کو چھوڑایا، ماں کو چھوڑایا، قبیلے کو چھوڑایا، خاندان کو چھوڑایا، وادی مکہ میں رہنے لگا۔ اس وادی میں بچہ پیدا ہوا، کئی سالوں کے لیے پھر سے بچے کو بیابانوں میں چھوڑ گئے۔ کئی سالوں کے بعد جب واپس آئے بڑے ہی پیارے لگتے تھے ننھے سے اسماعیل، لیکن اب حکم ہوا کہ ابراہیم اس اسماعیل پہ تجھے چھری چلانی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اتنا اشارہ ملا، قرآن نے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں، ایک ایک آیت میں بڑی معنائیں رکھی ہیں۔ رب فرماتے ہم نے حکم نہیں دیا تھا، ہم نے صرف خواب میں دکھایا تھا۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو یہاں پہ خواب کا ذکر کیا ہے، رب یہاں پہ بتلانا چاہتے ہیں خواب کے ذریعے ہم نے اشارہ کیا، لیکن یہ وفادار اتنا تھا کہ قرآن فرماتا ہے اپنے بچے ننھے سے اسماعیل کو بلایا، بیٹے جی ابا۔ جب باپ اپنی زندگی رب کے لیے وقف کر دے، اولاد کے اللہ پاک فرماتے ہم اسے ایسی عزتیں دیتے ہیں اس بندے کے فرشتے بھی احترام کرتے ہیں۔ جب والدین رب کے دروں سے رخ موڑ لیتے ہیں، اللہ پاک دنیا کے انسانوں کے دلوں سے حتیٰ کہ اولاد کے دل سے بھی محبتیں اٹھا دیتے ہیں۔ اپنے باپ، وہ باپ جو کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے کو ملا تھا، بلا کے محبت کی بات نہیں کرتا کہ اسماعیل آؤ ادھر۔ کئی سال گزر گئے تھے بچھڑے ہوئے، بڑی فراق کے بعد، بڑی جدائی کے بعد، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسماعیل آ جائیں، پیار بھری باتیں کرتے ہیں، ماضی کے حوال کرتے ہیں، میں فلسطین کے حوال دوں، آپ وادی مکہ کے حوال دیں، یہ نہیں کہا بلکہ قرآن فرماتا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ہے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہر چیز چھوڑی، بیٹے کو جنگل میں چھوڑا، رب نے بیٹے کو بڑی عمر دی، پھر وہاں آ کے اسی بیٹے سے پیار کی باتیں نہیں، ذبح کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے سے بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو عرش والے کا حکم ہے آپ اسے کیے جائیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ معاملہ یہاں بھی نہیں ٹکا، معاملہ یہاں جا کے پہنچا۔ فلما اسلما، باپ نے بھی رب کی بات مانی ہے، بیٹے نے بھی رب کی بات مانی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھاپے کے عالم میں بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے درد دیکھے ہیں، بڑی ہجرتیں کی ہیں، بڑے پریشانیوں مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ بڑے دکھوں کے بعد ایک کرن پیدا ہوئی تھی، ایک روشنی پیدا ہوئی تھی، ایک بڑھاپے کا سہارا ملا تھا، لیکن حکم ہوا کہ اس کو چلو وہ بھی کر دیا، لیکن پھر سے یہ بچ گئے تو حکم ہوا کہ بچنے کی کوئی بات نہیں، ذبح کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن ایک ایک آیت میں ہمیں درس دیتا ہے اللہ کو ماننے والے وہ بھی تھے، تم بھی ہو، وہ بھی جنتوں کی امیدیں لگانے والے تھے، تم بھی جنتوں کی امیدیں لگاتے ہو، وہ بھی قبر و قیامت کے لیے تیاریاں کرنے والے تھے، تم کیسے قبر و قیامت کے لیے تیاریاں کرنے والے ہو؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ کے نبی ابراہیم نے کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، زمین پر اسماعیل کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں ہے، اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اتنے میں ہم نے پکارا، ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے ہمارے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، آپ نے وعدہ سچا کر دیا، اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر معاملہ یہ نہیں بنا کہ ابراہیم چلو اب آزمائش ختم ہو گئی، اب آپ اپنا گھر آباد کو فرمایا نہیں، اور پھر یہاں سے چلو نہیں آ کے فلاں کونے میں پیدل چل کے پہنچو۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء 3 باب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ان کا امام بخاری حدیث لاتے پھر چل پڑے۔ بڑے عرصے کے بعد جب آتے ہیں مہمانوں کی طرح ان بیابانوں میں، جب اس بار آئے ابراہیم علیہ السلام
دیکھا کہ میرے اسماعیل تو جوان ہو چکے ہیں، شادی بھی کر لی گئی، بیوی بھی ہے۔ اللہ کے نبی جن کے قدم اللہ کی وحی پر مبنی تھا، بیوی سے پوچھا، جب آئے وہاں پر پہنچے بیوی موجود، ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، لیکن حکم ربانی تھا ابراہیم تھوڑی دیر ٹکنا ہے پھر آگے چلنا ہے۔ بیوی سے پوچھا اسماعیل، کہا کہ وہ تو شکار کرنے کے لیے باہر گئے گے۔ اچھا کب لوٹیں گے؟ پتا نہیں۔ اچھا آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہا کہ ہماری زندگی تو بڑی دکھوں میں گئے، بڑی پریشانیوں میں، ہم تو بڑے غمگین ہیں، بڑے دکھ ہیں ہمارے ساتھ۔ کہا اچھا چلو میں ٹکتا نہیں ہوں، لیکن آپ کے شوہر کے لیے ایک پیغام چھوڑے جاتا ہوں، جب آئے انہیں میری نشانیاں بتلانا اور کہنا کہ یغیر عتبۃ باب، دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اب یہاں سے یہی مقصد تھا، اسماعیل تیرے گھر میں وہ بیوی رہتی ہے جو عرش والے کا شکر ادا نہیں کرتی، یہ بیوی رکھنا تیرے حق میں نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو۔ حدیث میں ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بیوی موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو شکار سے لوٹے، بیوی نے حوال دیے، آج ایک بزرگ آئے تھے، یہ اوصاف تھے، ٹکے نہیں ٹکے، چلے گئے۔ کچھ کہا کہ ہاں آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر گئے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ یغیر عتبۃ باب، دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ کہا کہ میری مائی تو کل تک میری بیوی تھی، لیکن میرے والد نے یہ جو کہا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو بیوی اللہ کی شکر گزاری نہ کرتی ہو، یہ اپنے زوجیت میں اچھی نہیں لگتی، ایک نبی کے گھر میں اچھی نہیں لگتی، جا میں نے طلاق دے دی۔ چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آئے، اب جب اس بار آئے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں سے تکلیفیں دیکھتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اب ڈیوٹی لگی کہ ابراہیم اب آپ کا سفر ختم ہے، اب آپ کو وادی مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ فرمایا گھر تعمیر کر لیا، پھر فرمایا کہ ابراہیم اب پوری زندگی کے لیے اس گھر کی خدمت کرنی ہے۔ انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اب زندگی بھر اس گھر کی خدمت کرنی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں اعلان بھی کرنا ہے کہ لوگ آئیں اور یہاں پر حج کریں۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے اب یہاں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوری زندگی ذکر الہی میں، اللہ کی یاد میں کہتے جاتے الذی خلقنی وہو یہدین۔ زبانوں پر تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، کلمات ہیں، لیکن کن کے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب ان ساری قربانیوں کو زندگی میں اختیار کرتا ہوا پار ہوتا جانے والا، اب بھی ان کے معاملات ختم نہیں ہوئے، اتنی للہیت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اللہ پاک وہی قرآن کی آیات، وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جو اللہ نے اعلان کروایا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے جو اپنے نبی کو کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیں، اے لوگوں میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، میری زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے کہا ہمارے نبی آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتا دیں کہ میری زندگی کا ایک ایک قدم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے۔ یہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، یہ اکیلے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار نہیں تھا، رب العالمین فرماتے خلیل کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اسی خلیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اتنی للہیت تھی، نہ مفاد نہ مقصد، نہ مطلب نہ لالچ، ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہنا، کوشش کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غربا مساکین کی مدد کرنا۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہے، آئے ان کو بٹھایا اور گئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، گوشت تیار کیا، سامنے لا کے رکھا۔ سامنے جب رکھا قرآن فرماتا ہے کہ وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کھاتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ انسان کا بھیس و لباس پہن کر ہم زمین پر اترے ہیں،
ہم تو آئے ہیں لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، نہ جان نہ پہچان ان کے لیے، سمجھو کہ اپنے بچڑوں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ وہی آسمانی تعلیمات کی پیروی، اپنے خالق کی رضا پر اس طرح چل پڑے کہ زندگی کی جس بھی ادا کو اٹھا کے دیکھو، اس بندے کی زندگی میں ایک ہی بات کہ للہ ہی ہے، نہ خاندان نہ قبیلہ نہ سکون نہ مزہ نہ لذت، ایک ایک ادا کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا، اتنی للہیت تھی، اتنی لوگوں کے لیے خیر تھی۔ قوم والوں، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم، رب العالمین فرماتے ہیں جب قوم کون سی ہے؟ کافروں کی قوم ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ہم وہاں جا رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، یہ کافروں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑ پڑے، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ حالت دیکھیں، خلیل کا طریقہ دیکھیں، انسانیت سے خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں، کافروں کے لیے آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہم مسلمانوں کے لیے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہم نے تو ہر طرف نفرتوں کی نظر بچھا کے رکھی ہے، ہر اعتبار سے تقسیم کرتے جاتے ہیں، یہ میرا سیاسی دشمن ہے، یہ میرا برادری والا دشمن ہے، یہ والا یہ میرے مسلک کا دشمن ہے، یہ مسلک کے اندر کئی تنظیمیں ہیں، یہ اس تنظیم کا جس سے میری نہیں بنتی۔ ہم تو ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کافروں کے لیے خیر خواہ ہے، کہا کہ ہلاک نہیں کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا خلیل یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اتنے ہمارے وفادار تھے کہ ان کی زندگی کا ہر قدم ہماری رضا کے لیے تھا، یہاں تک کہ اتنی ساری وفاؤں والے خلیل مزید کیا کہتے گئے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ رب العالمین فرماتے اتنی وفاداری کے راستے پہ چلنے والے، اتنی وفاداری کرنے والے اللہ پاک سے مزید دعا کرتے اللہ مجھے مزید وفادار بنا دے، مجھے مزید فرما بردار بنا دے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ و ساتھ اللہ اواہن، اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اتنے بڑے عمل کرنے والے، لیکن زبان کے کلمات کے دعائیا کلمات کیا تھے؟ اللہ پاک نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہا کرتے تھے ربی لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا رب العالمین نے تذکرہ کیا، اتنا بڑا وفادار کہ جن کی وفاؤں کا مثال عرش والا رب دیتا ہے، صرف وفاداریوں کے مثال ہی نہیں دیتا، محمد کریم علیہ السلام سمیت سب کو رب نے پابند کر دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان سارے عملوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری محنتوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری قربانیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے در پر سوال کرتے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے قیامت کی ذلت سے بچانا۔ اس عالم میں بھی قیامت کا ڈر گئے اور کہتے جاتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ میں تیرے در پر توبہ کرتا ہوں۔ خود بھی اس راستے پہ اس قدر ڈٹ گئے کہ زندگی ایک ہی نام زباں پہ، اسی کی تعلیم، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے دنیا سے جانے لگے، بوڑھے ہو گئے، وفات کا وقت ہے۔ فوصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تمنوا الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم جس کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی وفا میں، خلیلیت میں گزری ہے، اب جب موت کا فرشتہ آیا اس وقت بھی بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہا میرے بیٹو میں نے زندگی تو آپ کو یہی راستہ دکھلایا، لیکن جاتے ہوئے بھی تلقین کرتا ہوا جاتا ہوں کہ میرے بعد اس رب کی رضا کو نہیں چھوڑنا۔ یہ لمبا عنوان ہے، میرے مختصر کر کے ادھر ادھر سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ ہے خلیل اللہ کی وفا۔ زندگی میں بڑے مراحل آتے گئے، کبھی نہ شکوہ نہ شکایت، جان چھڑانے والی تو بات ہی نہیں، بس ہی چھوڑنی ہے چھوڑ دیں گے، گھر بار قوم کبھی چھوڑ دیں گے، آگ میں گھسنا پڑے گا کر لیں گے، بیابان جنگلوں کی طرف رخ کر کے چلو چلیں گے، وہاں پہ ٹک کے چند
مہینوں کے معصوم بچے کو چھوڑ کے پھر فلسطین چلیں گے. کئی سالوں کے بعد واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ اس بچے کو گود میں لے کے گھومو، نہیں، اس کو ذبح کر رہا ہے. کریم رب کر دیں گے بھی نہیں، چلو واپس فلسطین چلے گئے. کئی سالوں کے بعد واپس آ گئے. اب فرمایا گیا کہ اسی بچے پہ چھری چلاؤ، زندگی بچ گئی، چلا پھر واپس جاؤ. واپس آئے، فرمایا کہ اب بھی کوئی مزے لینے کے لیے ہم نے تجھے پیدا نہیں کیا. اللہ کا گھر تعمیر کرو، مسجد حرام تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو. نبی ہو کر اس کی صفائی ستھرائی میں لگ جاؤ، لوگوں کو یہاں پہ بلانے میں لگ جاؤ، مساکین محتبا کو کھلانے میں لگ جاؤ، انسانیت کی خیر خواہی میں لگ جاؤ. ایک ایک عمل میں دیکھے مرحلے کتنے بڑے، امتحان کتنے بڑے، آزمائشیں کتنی بڑی، لیکن خلیل کا ایک ہی کام کے وفاداری. یہ تھی خلیل کی طرف سے وفائیں. اب جو عرش والے کی مہربانیاں ہوئی، ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں. ان عظمتوں کو، ان وفاؤں کو تو عرش والا پہلے کی جانتا تھا. عرش والا فرماتا ہے اللہ کے قرآن کو جب پڑھتے ہیں، کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، اس بندے کو چن چن کر دنیا کی ساری دولتیں دے دی. سیرت تو بعد میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے سورت دی تھی، وہ سورت اللہ کے حبیب محمد کریم علیہ السلام جیسی تھی. حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان سب باب کام کرتے ہیں. باب ذکر المسیح ابن مریم. اللہ کے حبیب علیہ السلام معراج سے لوٹے، لوگوں نے پوچھا احوال ہوا، کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے فلاں نبی کو بھی دیکھا، فلاں نبی کو بھی دیکھا، فلاں سے بھی ملاقات ہوئی. فیضا ابراہیم، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی. اللہ کے نبی وہ کیسے تھے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے حلیہ بیان کر رکھے گے. میں نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، ایسے تھے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ایسے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہوا اشبہ الناس صاحبکم، سب سے زیادہ مشابہت سورت دیکھنی ہی اپنے بیچ میں بیٹھے ہوئے محمد کو دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ سورت دی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عظمت بھرے چہرے کا تذکرہ، عظمت بھرے ہاتھوں کا تذکرہ، بلکہ پورا وجود مسعود ہی پر کرتے. لیکن اشارت فرما میرے خلیل جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ان کو وجود بھی بڑا باوقار دیا تھا. اور آگے مزید منزلیں قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کتنا پا گئے، کتنا اللہ کے در سے درجہ حاصل کر گئے. ان وفاؤں کے بدلے میں عطاؤں کی کتنی بڑی برسات ہوئی. رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ فرمایا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو جاتے ہوئے کہا تھا اللہ میں نے ہاجرہ کو بھی چھوڑا، اسماعیل کو بھی چھوڑا، لیکن مولا کریم تیرے سہارے چھوڑے جاتا. اب ان دعاؤں میں کتنا اثر ہے. حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب حدیث لمبیا باب یوسف، بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سید حاجرہ السلام اللہ، پانی تو خلیل اللہ تھوڑا سا دے گئے تھے، وہ تو ختم ہو گیا. اب سیدہ پریشان تھی، اب اس بچے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، دیکھوں کہ دور دراز پانی نظر آ جائے، نظر نہیں آیا. اس پہاڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا. وہاں سے اترتی ہے، پھر گزر کے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، وہاں چڑھ کے دیکھوں کہیں پانی مل جائے. فرمایا 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار سیدہ حاجرہ السلام اللہ نے چکر لگایا کہ بچے کے لیے پانی. اب اس بچے کو پانی کیوں نہ ملے کہ جس کے بارے میں خلیل اللہ رب کے در پر کہہ کر گئے مولا چھوڑ کے تو جاتا ہوں لیکن تیرے سہارے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سیدہ ایک پہاڑی پہ کھڑی تھی، اچانک اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جبریل امین آسمان سے، جبریل جا میرا ننھا اسماعیل پیاسا ہے، جاؤ اپنے پر زمین پر مارو، اس طرح مارو کہ زمین سے چشمے ابل پڑے اور میرا یہ پیارا نبی اسماعیل علیہ السلام ننھا سا اسماعیل اور یہ حاجرہ ان کے پانی کا انتظام ہو جائے. اللہ کے حبیب فرماتے جبریل آیا، اس نے اپنا پر زمین پر مارا اور زمین سے ابلتا ہوا پانی نکلا. سیدہ پر کھڑی تھی، اچانک دیکھا میں تو پانی کو تلاش کر رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پانی تو میرے اسماعیل کے قدموں سے ابل رہا ہے.
اور اس مادہ دوڑتی نیچے آ کر وہ جو پانی بڑھا تھا اور اس مادہ اس پانی کے گرد مٹی کی ننھی سی چھوٹی سی دیواریں کھڑی کرتی ہیں اور پانی دیکھتی ہے کہ رکتا نہیں، پانی چلتا جاتا ہے۔ سیدہ نے کہا کہ زم زم پانی رک جا، ان کے ان کلمات کہنے سے پانی رک گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے فرمایا میرے اصحاب اگر سیدہ نہ روک دی زم زم رک جا یہ کلمات نہ کہتی، یہ چشمہ اتنا چلتا کہ پوری دنیا کو یہ چشمہ ختم کر دیتا، ڈبو دیتا۔ کس طرح دعا کا کمال تھا، اللہ نے پانی ختم ہونے نہیں دیا۔ اور ایک بار جو رب کے در پر کہا تھا ربی اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، عظمتیں بھی کتنی ملی ہیں۔ زبان سے کہا کہ اللہ مکہ کو امن والا شہر بنانا، اللہ مکہ میں ایسے میوے پیدا کرنا، ایسے میوے لانا دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، مکہ میں موجود ہو۔ صدیاں بیت گئی، سال بیت گئے، تاریخ نہیں جانتی کہ خلیل کی تاریخ کتنی پرانی ہے، لیکن جیسے رب کے در پر کہنے کر کے دکھایا دنیا میں ملے نہ ملے مکہ میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ پاک نے درجہ دیا، مقام دیا، منصب دیا، اور اس صرف یہیں تک نہیں، یہ تو لمبا عنوان ہے عظمت خلیل اللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں معراج کی رات گیا، نبی تو سارے ملے تھے، نمازیں پڑھائی ہے ان کو، فلسطین میں موجود بیت المقدس میں، فرمایا آسمان کی طرف ملا، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن خلیل کا درجہ ہی کچھ اعلیٰ تھا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ جو 7ویں آسمان پہ میں پہنچا، 7ویں آسمان پہ مجھے جبریل نے کہا کہ چلو آپ کو فرشتوں کا کعبہ گھماتے ہیں۔ یہ خلیل تھے زمین پر بھی، وہاں پہ رہتے تھے جو زمین والوں کا کعبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں 7ویں آسمان پر گیا، سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب تفسیر سورۃ الطور، امام صاحب حدیث لا، اللہ کے حبیب نے فرمایا 7ویں آسمان پہ جب گیا، جبریل نے کہا کہ آپ کو بیت المعمور دکھلاؤں، فرشتوں کا کعبہ۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرشتوں کے کعبے میں گیا، اتنا بڑا کعبہ کہ فرمایا کہ دنیا بھر کے فرشتے یہاں آتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کو ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ لیکن فرماتے میں اس کعبے کے قریب گیا، ایک بزرگ ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا جبرائیل یہ فرشتوں کے کعبے میں کون ہے جو فرشتوں کے کعبے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا میں نے بیت المعمور کو گھوما، وہاں خلیل اللہ ہے۔ میں نے جنت میں گیا، جنت میں بڑے عظمت والے تھے، لیکن وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کچھ اعلیٰ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر صحیح مسلم کتاب الفضائل من فضائل ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حبیب فرماتے میں جنت میں گیا، جنت کی کچھ عظیم منزلیں بنی ہوئی تھی جنت کے درختوں پر، یعنی کہ درختوں پر بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی محلات۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہوتا، لیکن دنیا والوں نے آج ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ چیزیں ممکن کر دی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں جنت کے ایک درخت پہ چڑھنے لگا، لیکن میں نے وہاں پہ بہت عظیم شخصیت کو دیکھا جس کے گرد میں نے اتنے ننھے منھے بچے دیکھے، جو ایک بزرگ ہیں بیچ میں ہیں، بچے گرد گھومتے ہیں لیکن لا تعداد، بے شمار۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ جبریل جنت اور جنت کے اس مقام پر یہ بزرگ کے ارد و گرد بچے، دور سے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دنیا میں جو بچہ بھی بلوغت سے پہلے وفات پا جاتا ہے، کل مولود مات علی الفطرہ، جو بھی بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا اس کو بڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ جنتوں میں بھی اعلیٰ درجہ۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کتاب الفضائل من فضائل ابراہیم علیہ السلام،
فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُبْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نوری بھی ہوں گے، ناری بھی ہوں گے، بری بھی ہوں گے، بحری بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گی، سلوک کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے بڑے دن میں سب جو اٹھ کر آئیں گے ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، لیکن اس بڑے دن میں سب سے پہلے جس کو عزت والی لباس پہنائی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کوئی بندہ آیا اور نبی کریم علیہ السلام کو دور سے دیکھ کے کہتا ہے یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق میں بہترین انسان۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ کلمات سنے فرمایا میں تو ہوں ہی لیکن ذات ابراہیم، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ درجہ گیا، پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ کتنے عظیم تھے وہ، برکت جو ان سے جڑتا گیا، جو بیوی بن کر آئی تھی سارا سلام اللہ، اس خلیل کے تعلق کے نتیجے میں خود تو وہ درجہ پا گئے ہم بیان نہیں کر سکتے، رب نے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ جہاں جاؤ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، اذان کے بعد کے کلمات، حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، جب بھی اذان آئے ثم صلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ اذان آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، پوری دنیا کا جائزہ لو، ایک منٹ بھی ایسا نہیں آتا جب اذانیں بند ہوتی ہوں ابراہیم علیہ السلام کا نام بند ہوتا ہے، نام بند نہیں ہوتا۔ جب سے ہیں اللہ پاک نے ایسی عزت دی ہر مذہب میں، ہر شریعت میں، یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آنے سے پہلے بدترین زمانہ گزرا تھا یہ والا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد تک تقریباً 600 سال تھے۔ 600 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا، مختلف ادوار میں انبیاء آتے گئے، لیکن یہ جو 600 سال تھے ان میں کوئی نبی نہیں آیا، لوگ کفر میں غرق ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند تھا۔ الاحاد والمثانی کے مصنف حدیث کی کتاب ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی حدیث میں حدیث لاتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں مکہ میں ایک بار آئی، میں تو بیت اللہ میں ایک بار آئی، میں نے بیت اللہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں تم کیسے ہو، ما منکم من احد علی دین ابراہیم غیری، جو فرمایا کرتے تھے سارے مکہ والوں تم ابراہیم علیہ السلام کا دین بھول گئے ہو، لیکن اس وقت بھی میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتا ہوں، الہی الہ ابراہیم و دینی دین ابراہیم، میرا رب بھی، ورنہ کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں ان کو رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میں اسی رب کی بندگی کرتا ہوں، میرا دین وہی ہے۔ کوئی ایسی صدی نہیں آئی جب سے آپ آئے قیامت تک اس عظیم انسان کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور اس کا جاری ساری رہے گا، فرمایا یہاں تک کیا قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک بندے کی عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، خود تو عظیم تھے، وہ جو بیوی ساتھ رہی تھی، حوالے حذف کر کے گفتگو مختصر کرتا ہوں، اس صحبت کے نتیجے میں بیوی کو اتنا درجہ ملا، ظالم کافر لپکتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اللہ سے اتنی دعا کہ اللہ فلا تسلط علی الکافر، ملاش کے شکنجے سے بچانا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خلیل اللہ کی بیوی کا اتنا درجہ تھا، کلمات کہنے کی دیر تھی، کافر کا وجود شل ہو گیا، ایک قدم نہیں چل سکا، وہاں پہ حاجرہ سلام اللہ پہاڑیوں کے بیچ میں ڈوری، اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑی اب نہیں رہی، ابھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حج کرنے والوں جب جاؤ گے یہاں پہ دوڑو گے، یہ ساتھیوں کی، گھر والوں کی، جس بیت اللہ کو بنیاد بخشی، فرمایا یہ اتنا عظیم ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کا نام ہی ہے مسجد حرام، یہاں کی ایک نماز فرمایا لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سارا گھر عظیم ہے، لیکن یہاں پر جانے والوں کوشش کرو وہاں پہ 2 رکعت ضرور پڑھو جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی،
زندگی کتنی تھی تواریخ نے لکھا نہیں، لیکن 200 سال 300 سال 400 سال بلا 500 سال، ان 500 سالوں کو جب اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، ہر قربانی کے لیے تیار رہے، ہر درد کو جھیلنے کے لیے تیار رہے، اپنے مالک کی سچی طلب اختیار کی، ان چند 100 سالوں کے نتیجے میں رب نے کتنا درجہ دیا۔ اس دن سے لے کے قیامت تک دنیا میں کبھی ذکر خیر ختم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزیز، آخرت میں بھی عزیز، جنت میں بھی عزیز، جن کی عظمتوں میں کبھی کمی آتی ہی نہیں۔ تو یہ عنوان یہ 2 نقطے دیتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ او لوگو، یہ قرآن اللہ کے کلام کی تلقین ہے، اللہ کے کلام کی نصیحت ہے، جو مجھ سے آپ سے ہم سب سے تقاضا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ اس ابراہیم کی زندگی میں ہے، ایسے کرو گے عزتیں عظمتیں پا جاؤ گے۔ پھر دونوں نقطے، پہلا نقطہ کہ آؤ میں اور آپ اگر ہمیشہ کی عزتیں عظمتیں ہمیشہ کے درجے چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنے حقیقی خالق و مالک کی ہر تعلیم ہر بات کا قدر کرتے ہوئے وفاؤں کے راستے پہ چلیں۔ ہم وفاؤں کے راستے پہ چلیں گے، ان راستوں پہ جو عطائیں ہوتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ذرا اندازہ لگائیں۔ جب اس نے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، تو رب نے بھی ضائع ہونے نہیں دیا، عرش والے نے بھی اتنا نوازا کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی وہ ایمان بخشے، وہ سمجھ سوچ فکر بخشے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنے رب سے وفا کریں، اس کی نازل کردہ تعلیم سے صحیح نمونے سے وفاداری کر سکیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ اوصاف پیدا کر دیے، اللہ کے سچے کلام کے وعدے ہیں، اس راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے، ازلی اور ابدی نعمتوں سے نوازنا عرش والے کا کام ہے۔ جب ہم اس راستے پہ چل پڑے، چلنے کی تمنا اور امنگیں لے کے چلے، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے